میرے رسول پاک، میرے محبوب دو عالم، نبی رحمت، نور مجسم کا انداز تو دیکھ میرے بھائی، ہم تو وہ عیب بیان کر رہے ہیں جو ہے ہی نہیں۔ اور آمنہ کے لال کا طریقہ کیا ہے؟ جس طرح ماں بیٹی پہ چادر نہیں ڈالتی اور کہتی ہے نہیں میری بیٹی ہے، نہیں میرا بیٹا ہے، اماں وکیل بن جاتی ہے بچوں کی، میرے رسول کا طریقہ دیکھیں، لفظوں کا حسن دیکھیں۔ فرمایا من ساتر مسلمن، فرمایا میرے مومن سے غلطی ہو جائے تو اس کی پردہ پوشی کر۔ اس طرح ماں بچوں کے بارے میں بات کرتی ہے، رسول پاک اس سے بڑھ کے امتی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ فرمایا من ساتر مسلمن، من ساتر مسلمن، کون ہے جو میرے مسلمان کی پردہ پوشی کرے؟ کون ہے جو گناہ دیکھ کے معاف کرے؟ کون ہے جو اس کی پردہ پوشی کرے؟ اب جو من ساتر مسلمن، فرمایا جو میرے مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، ساترہ اللہ یوم القیامہ، فرمایا اللہ کے رسول کا وعدہ ہے کہ رب قیامت کے دن اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا، اس کے۔ اور صحیح مسلم میں میرے نبی پاک نے فرمایا ہے اللہ اپنی رحمت کی چادر ڈالے گا بندے پہ، اللہ اپنی رحمت کی جو اس کی شان کے لائق ہے، اور چادر کے نیچے اس کو چھپا کے اللہ پوچھے گا جو لوگوں کے عیب چھپاتا ہے، کس طرح چھپائے گا وہ بھی بتا دوسری جگہ پہ، فرمایا اس پہ چادر ڈال کے، جس طرح دو لوگ چادر میں چھپ کے سرگوشی کرتے ہیں، رب کریم پردہ ڈال کے پوچھے گا یہ گناہ کیا تھا، بندہ ڈرے گا اے اللہ میں بھول گیا تھا، وہ بھی کیا تھا، اے اللہ غلطی ہو گئی، وہ بھی کیا تھا، ہاں یا اللہ، فرمایا میں نے دنیا میں تیرے پردے رکھے تھے آج بھی تیرے پردے رکھوں گا، جا میری رحمت کی چادر کے اندر چھپ کے جنت میں داخل ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ مدینے کی گلی میں گھوم رہے تھے، ایک گھر سے گانے بازی کی آواز آنے لگی۔ حضرت عمر بڑے جلالی تھے، گناہ دیکھ کے بڑا جلال کرتے، ذرا گردن جھکائی آپ نے، نظر پڑی دروازے کی اوٹ سے، دیکھا کہ اندر تو شراب بھی پڑی ہوئی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے چھلانگ لگائی اور گھر کے اندر چلے گئے۔ آپ نے دیکھا شراب کا مٹکا پڑا ہے، وہ شخص ہے، آپ کہنے لگے دو دو گناہ کر رہے ہو، گانا بازی بھی اور شراب بھی۔ وہ شخص کہنے لگا حضور میں نے دو گناہ کیے ہیں اور اگر آپ محسوس نہ کریں تو آپ سے تین ہو گئے۔ میں کون سے؟ میں پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جاسوسی کی، قرآن کہتا نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ آپ چھلانگ لگا کے آئے، قرآن کہتا ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں دروازوں سے آیا کرو۔ اور تیسری بات یہ کہ آپ نے اجازت نہیں دی، اور اگلی بات یہ کہ آپ نے یہ کنفرم ہی نہیں کیا کہ میں شرابی ہوں کہ نہیں، آپ نے ایسے ہی کہہ دیا ہے، پتہ نہیں میں منع کرنے آیا ہوں، پتہ نہیں میں کسی ارادے سے آیا۔ وہ شخص کہتا ہے حضرت عمر کو یہ بات کہی تو میں نے اس پہاڑ کو کانپتے ہوئے دیکھا۔ حضرت عمر فاروق سجدے میں گر کے رونے لگے، کہنے لگے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دے۔ کہتے عمر کو روتا دیکھا تو وہ عورت جو گانا گا رہی تھی وہ بھی رونے لگی، چیخنے لگی، کہنے لگی عمر دنیا میں مجھے کوئی باز نہیں کر سکا پر تیرے آنسو نے مجھے باز کر دیا، آج کے بعد یہ کام نہیں کروں۔ مٹکے توڑ دیے گئے، پورے خاندان نے توبہ کر دی۔ امام حسن کا اپنی بیوی سے اختلاف ہو گیا، طلاق دینے کا ارادہ کیا۔ امام حسین کہنے لگے کہ بھائی جان کیا مسئلہ ہے، کیوں طلاق دینے لگے ہو؟ فرمایا میری بیوی ہے، میں اپنی بیوی کی بات تیرے ساتھ کیوں کروں؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اس کا لباس ہو میرا لباس، تیرے ساتھ کیوں بات کروں؟ کچھ دن گزرے تو امام حسن نے طلاق دے دی۔ امام حسین کہنے لگے اب تو بتا دے کیا مسئلہ تھا؟ فرمانے لگے وہ غیر محرم ہو گئی ہے، میں کسی غیر محرم کی بات تیرے ساتھ کیوں کروں؟ وہ غیر محرم ہو گئی، غیر محرم کی ڈسکس کروں تیرے ساتھ؟ میں نہیں کرتا۔ میرے بھائی بات کو سمجھے، حضرت امام نے کتنی پردہ پوشی، اللہ اکبر، کتنی پردہ پوشی۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب کا، کتنی پردہ پوشی۔ امام حسن کو زہر دے دیا گیا اور امام حسن کو پتا تھا کس نے دیا ہے۔ امام حسین سرانے بیٹھے، بھائی بھائیاں دے ویری ہوندے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں۔ حضرت امام حسن انتقال ہو رہا ہے، آخری وقت امام حسین رو رہے ہیں، میرا بھائی جا رہا ہے، میرا بھائی جا رہا ہے۔ کہنے لگے حسن میں تیرے قاتل کو چھوڑوں گا نہیں، میں تیرے قاتل کو چھوڑوں گا نہیں۔ پردہ پوشی دیکھو فاطمہ کے جگر گوشے کی، پردہ پوشی دیکھو مولا علی کے شہزادے کی، پردہ پوشی دیکھو جنہوں نے میرے رسول کے کندھوں پر سواری فرمائی، پردہ پوشی دیکھو۔ حضرت امام حسن کہنے لگے کیا کہے گا؟ کہنے لگے بھائی جان بس بتا دے زہر کس نے دیا؟ پھر میں
देखे उसका अशर क्या करता हूं। तो इमाम हसन कहने लगे, हुसैन अगर तो वो नहीं जिस पर मुझे शक है तो मैं किसी बेगुनाह को सजा नहीं दिलवाना चाहता। अगर वो नहीं जिस पर मुझे शक है तो मैं किसी बेगुनाह को सजा नहीं दिलवाना चाहता, और अगर वही है जिस पर मुझे शक है तो फिर मेरा रब तुझसे बेहतर इंतकाम लेने वाला है, फिर मेरा मालिक तुझसे, फिर मैं तुझे नाम नहीं बताऊंगा, फिर मैं मेरा मालिक जाने और मेरा कातिल जाने, अल्लाह बेहतर इंतकाम लेने वाला है। फिर भी मैं तुझे खबर, मेरे भाई ये पर्दा पोशी। किसी ने पूछा हजरत फातिमा ज़हरा से रदी अल्लाह ताला का, बीबी जी बताइए नबी पाक को सबसे प्यारा कौन था? तो हजरत फातिमा कहने लगी सैयदा आयशा। का मर्दों में? फरमाने लगे जनाब आयशा के वालिद अबू बकर सिद्दीक। तो किसी ने पूछा हजरत आयशा सिद्दीका से वही सवाल, कामा जी नबी पाक को प्यारा कौन था? फरमाने लगी सैयदा फातिमा। तो का मर्दों में से? जनाब आयशा कहने लगी फातिमा के शौहर अली शेर खुदा। एक दूसरे की फजीलत, आप सारी, मैं हैरान होता हूँ जब हदीस पढ़ता हूँ कि सहाबा, किसी सहाबी ने अपनी फजीलत की हदीसें रवायत नहीं की, अपनी फजीलत की, जिसने भी रवायत की दूसरे की फजीलत की हदीस रवायत की, दूसरे की अजमत की हदीस रवायत की। उन्होंने सारी जिंदगी खूबियां देखी। मौला कायनात मस्जिद कूफा के मिंबर पे बैठे थे, लोगों से पूछ रहे थे बताओ बहादुर कौन है? लोग कहने लगे आप। फरमाने लगे नहीं, बहादुर तो वो थे जो नबी पाक के साथ अकेले लड़ा करते थे काफिरों के साथ। बहादुर तो अबू बकर सिद्दीक थे जो नबी पाक के बदर के दिन हुजूर के छप्पर अरीश का पहरा दे रहे। बहादुर तो वो थे जो उहद के दिन नबी पाक के सामने सीना ताने खड़े थे। बहादुर तो वो थे जो गारे शोर में शाम का डंक खा रहे थे। बहादुर तो वो थे जो आज भी रसूलुल्लाह के साथ मजार में लेटे हुए। मैं वो बात, सहाबा एक दूसरे की फजीलत बयान करते, एक दूसरे की अजमत बयान करते, एक दूसरे की शान और अजमतों का तज़किरा करते।